ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات پڑھیں پر محمد و آل مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات انجمن حیدری کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان شب بیداری جس میں آپ مختلف اور معتبر خطباء سے انشاءاللہ مجالس رات بھر سماعت فرمائیں گے اور انجمن ہائے ماتمی سے ان کے نوحے سنیں گے انشاءاللہ اور آج رات بھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیں گے جو جس طریقے سے بھی آج کی شب بیداری میں شرکت کر رہا ہے دام درہم سخن یہاں تشریف لا کر خطباء علماء ناظم نوحہ خان ماتم داران انجمن ہائے ماتمی انتظام کرنے والے منتظمین کیمروں کے ذریعے سے دنیا بھر میں اس عزاداری کو پہنچانے والے تشریف لانے والے سامعین بزرگ بچے جوان مائیں بہنیں بیٹیاں جو جس طریقے سے بھی آج اس عزاداری میں شرکت فرما رہے ہیں پروردگار سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے کہ جس کا مرکزی موضوع امامت ہے۔ امامت اتنا اہم موضوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ حضور کی اس حدیث کی نزاکت محسوس کیجئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ بنائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یعنی حضور نے ہماری حقیقت بھی بتائی، ہمیں ہماری اوقات بھی دکھائی کہ تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، بنے بنا امام کو پہچاننا تمہارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ امام پہچاننا تمہارا کام ہے، امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، تو ہمیں امام پہچاننا ہے۔ کیسے پہچانے امام؟ اس وقت کی
گفتگو میں ہم امام کو ایسے پہچانیں گے کہ لغت اور ڈکشنری میں ہم امام کے معنی تلاش کریں گے کہ لغت میں امام کے کیا معنی ہیں، پھر اس معنی کو قرآن کی آیت سے ملائیں گے، پھر لغت اور آیت مل کے بتائیں گے کہ کسے امام ماننا ہے کسے امام نہیں ماننا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلتے ہیں لغت کی طرف۔ لغت میں امام کے بہت سارے معنی ہیں، دو چار جتنے بھی اس وقت کی مختصر سی گفتگو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر پاؤں گا انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ لغت میں امام کے معنی، توجہات پوری طریقے سے مبذول رکھیے گا۔ لغت میں امام کے معنی ہے جس کی اطاعت کی جائے وہ امام ہوتا ہے۔ کیا ہے لغت میں امام کے معنی؟ جس کی اطاعت کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ امام۔ قرآن کی آیت نے آواز دی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا۔ یعنی قرآن کی آیت نے بتایا کہ نہ کافروں کو امام ماننا ہے نہ منافقوں کو امام ماننا ہے۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کا انکار کرے وہ کافر، جو رسول کی رسالت کا منکر ہو وہ کافر۔ منافق کس بلا کا نام ہے؟ تو چلیے قرآن سے پوچھئے منافق کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا۔ اے میرے رسول یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں جنگ احد کس کے کہنے سے ہوئی، کس کی اجازت سے ہوئی، کس کے حکم سے ہوئی، کس کے آرڈر سے ہوئی؟ تو انہیں بتا دیجئے کہ جنگ احد ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون اس کے رسول کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے، کون رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے، کون رسول کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے، کون رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ لغت نے کیا بتایا؟ جس کی اطاعت کی جائے وہ امام۔ قرآن نے کیا کہا؟ منافق کی اطاعت نہ کرنا، یعنی منافق کو امام نہ ماننا۔ اور منافق کے تعارف میں قرآن نے کیا فرمایا؟ جو رسول کا ساتھ دے وہ مومن، جو رسول کا ساتھ چھوڑے وہ منافق۔ اس کا مطلب لغت اور قرآن کی آیت نے مل کے فیصلہ کر دیا میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ اب آپ چاہے اندر بیٹھے ہو یا باہر بیٹھے ہو، نظریہ نظریے سے مل جائے، فکر فکر سے مل جائے، تو پوری طاقت سے یہاں بیٹھا ہر عزادار اپنے اپنے عقیدہ امامت کو سلام کرے گا۔ میری خطابت کو داد دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے عقیدہ امامت کو فرض سمجھ کے سلام کیجئے گا اگر نظریہ نظریے سے مل جائے۔ یعنی قرآن نے بتا دیا میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ اب میرے جوانوں، عقیدے کے کسی چوراہے پر بھی کھڑے ہو کر، کسی کی نگاہوں میں بھی نگاہیں ڈال کر، سینے پہ ہاتھ مار کے دنیا والوں سے کہہ سکتے ہو جسے ہم امام مانتے ہیں کسی میدان سے بھاگا ہو تو بتا۔ پہنچیں آسمان کی بلندی تک، عرش کی سیر کیجئے۔ اگر نظریہ نظریے سے مل جائے، سکے کا دوسرا پہلو، آخری فر تک توجہ، وہیں سے اٹھے ہوئے ہاتھ، پتہ چلنا چاہیے کہ کون کون اپنے عقیدہ امامت کو سلام کر رہا ہے اور کس کس کو اپنے عقیدہ امامت پر کتنا فخر ہے، کتنا غرور ہے۔ دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول سکتے ہیں نا بھائی جسے ہم امام مانتے ہیں کسی میدان سے بھاگا ہو تو بتا، اور جسے تو امام مانتا ہے کسی میدان میں رکا ہو تو بتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں۔ تو امام کے پہلے معنی جس کی اطاعت کی جائے، امام کے دوسرے معنی جو آگے ہو وہ امام ہوتا ہے۔ لغت میں جو آگے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ جو آگے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام ہوتا ہے وہ۔
جو جماعت کے آگے کھڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت. آ جائیے حیدر صاحب, آگے تشریف لے آئیے. آ جائیے آگے تشریف نہیں, یہاں تشریف لے آئیں. آ جاؤ, تمہیں بلانا پڑے گا. یہ انبر صاحب بلانے کا انتظار کر رہے ہیں, آگے آ جاؤ. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. جو آگے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ امام. جو جماعت کے آگے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت, یعنی جماعت کے آگے. تو جو جماعت کے آگے ہو وہ جماعت کا امام, جو محلے کے آگے ہو محلے کا امام, جو خاندان اور قبیلے کے آگے ہو وہ خاندان اور قبیلے کا امام, جو اپنی بستی اور گاؤں کے آگے ہو بستی اور گاؤں کا امام, جو کائنات کے آگے ہو وہ کائنات کا امام. سیدھی سی بات ہے نا, جو کائنات کے آگے ہو وہ کائنات کا امام. تو جو آگے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. اب قرآن کی آیت کہتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَيَقْدِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ. فرعون قیامت کے میدان میں اپنی قوم کے آگے ہوگا. کہاں ہوگا فرعون؟ اپنی قوم کے آگے. تو جو آگے ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ امام. تو فرعون اپنی قوم کا کیا ہوا؟ اب آگے قرآن کی آیت کہتی ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ, ساری قوم کو جہنم لے جائے گا. نہیں توجہ فرمائی, ساری قوم کو کہاں لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ جہنم. اس کا مطلب ہر امام جنت نہیں لے جاتا, بہت سے امام جہنم بھی لے جاتے ہیں. اب آپ کی مرضی, چاہے جسے امام مانے چاہے جسے امام نہ مانے. لیکن امام ماننے سے پہلے کسی کو یہ بھی دیکھ لیجئے, جس کو امام مان رہے ہیں اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے یا نہیں ہے؟ جسے امام مان رہے ہیں اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے یا نہیں ہے؟ پتہ چلا آپ نے مان لیا امام, اور امام پہنچ گیا جہنم, تو آپ کو کہاں لے جائے گا؟ کہاں؟ جہنم لے جائے گا. جہنم چلے گئے آپ تو ساری زندگی کے اعمال برباد. چونکہ زندگی بھر اعمال اس لیے انجام دیے کہ جنت مل جائے. نماز پڑھی جنت مل جائے, روزہ رکھا جنت مل جائے, حج کیا جنت مل جائے, زکوٰۃ دی جنت مل جائے, خیرات دی جنت مل جائے, یتیموں کے پالن ہار بنے جنت مل جائے, بے کسوں کا سہارا بنے جنت مل جائے, جنت مل جائے, جنت مل جائے, جنت مل جائے. اما جب جانا ہی جنت ہے تو عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے جو ایرے غیرے کو امام مان؟ جب جانا ہی جنت ہے تو سیدھے سیدھے اسے امام ماننا جو جوانان جنت کا سردار ہو. سیدھے سیدھے انہیں امام ماننا جو جوانان جنت کے سردار ہوں. تو جو آگے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امام. آپ کو جانا ہے سجدے میں, امام جماعت آپ کے آگے کھڑا ہے, کیا کریں گے آپ؟ سجدے میں چلے جائیں گے ایسے؟ پہلے امام کے جانے کا انتظار کریں گے. وہ سجدے میں جائے گا تو آپ سجدے میں جائیں گے, وہ رکوع میں جائے گا تو آپ رکوع میں جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا. اس کا مطلب جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اشارے پہ چلتے ہیں, جو آگے ہوتا ہے اس کے اشارے پر چلا جاتا ہے. توجہ دیجیے گا عزیزو, جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اشارے پر چلتے ہیں, جو آگے ہوتا ہے اس کے اشارے پر چلا جاتا ہے. دکھائیے مجھے کائنات میں کوئی ایسا شخص جو اشارہ کرتا ہو سورج پلٹ آتا ہو, اشارہ کرتا ہو تارے اتر آتے ہوں, اشارہ کرتا ہو جنت و جہنم تقسیم ہونے لگتی ہو, اشارہ کرتا ہو محشر کی دھوپ سائے میں بدل جاتی ہو. کسی کو نہ ملے تو ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس ہے علی. اشارہ کرتا ہے سورج پلٹاتا ہے, اشارہ کرتا ہے تارے اتارتا ہے, اشارہ کرتا ہے جنت و جہنم بٹنے لگتی ہے. بھائی جو اشارہ کرتا ہے وہ آگے ہوتا ہے, جو اشارے پر چلتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب سورج پیچھے ہے علی آگے ہے, چاند پیچھے ہے علی آگے ہے, تارے پیچھے ہیں علی آگے ہیں, سیارے پیچھے ہیں علی آگے ہیں, جنت پیچھے ہے علی آگے ہے, کوثر پیچھے ہے علی آگے ہے, عدن پیچھے ہے علی آگے ہے, خلد پیچھے ہے علی آگے ہے, سلسبیل پیچھے ہے علی آگے ہے, فرش پیچھے ہے علی آگے ہے, عرش پیچھے ہے علی آگے ہے, ملک
پیچھے ہے علی آگے ہے، فلک پیچھے ہے علی آگے ہے، لو پیچھے ہے علی آگے ہے، کرسی پیچھے ہے علی آگے ہے، قلم پیچھے ہے علی آگے ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ سب پیچھے کیوں ہیں، علی آگے کیوں ہیں، تو دنیا والوں کو بتائیے کہ یہ سب پیچھے اس لیے ہیں، علی آگے اس لیے ہیں کہ یہ سب کائنات ہے، علی مولا کائنات۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو امام کے دو معنی، پہلے معنی جس کی اطاعت کی جائے، امام کے دوسرے معنی جو آگے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں۔ امام کے تیسرے معنی توجہ دیجیے گا، معمار یعنی مستری، مستری کے ہاتھوں میں جو سول رہتی ہے جسے وہ ناپنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ دیوار ٹیڑھی ہے کہ سیدھی، توجہ فرمائیے گا، اس سول کو امام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا ترجمہ بدل دوں تاکہ یہاں کی کیفیت بدل جائے، یعنی معمار اور مستری کے ہاتھوں کی وہ سول جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی، اسے کہتے ہیں امام۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، دوسروں کو ٹیڑھا ہونے سے وہی بچا سکتا ہے جو خود کبھی ٹیڑھا نہ رہا ہو۔ دوسروں کو ٹیڑھا ہونے سے وہی بچا سکتا ہے جو خود کبھی ٹیڑھا نہ رہا ہو۔ یہ تھی لغت کی بات۔ اب آ جائیے قرآن کی آیت پر۔ قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو محشر کے میدان میں ایسے امام کے پیچھے آئیں گے جو ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ پہنچی بات؟ دیکھیے میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ اس ٹیڑھے کے لیے ادب میں بہت سے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ بنارس ہے، ادبا کی بستی ہے، تو میں اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک اور بات سمجھ لیجئے، جو لطف اس ٹیڑھا کہنے میں ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں آئے گا، تو اسی کو محسوس کر کے سن لیجئے گا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو محشر کے میدان میں ایسے امام کے پیچھے آئیں گے جو ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ لغت نے کیا کہا؟ کسی ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ قرآن کی آیت نے کیا کہا؟ کسی ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ اب اگر کوئی صاحب آ کے ممبر پہ اپنے پہلے ہی خطاب میں کہیں کہ بھیا سیدھا سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ہمارے استاد ہیں قبلہ نعیم عباس صاحب، شعیب صاحب نوگاوے کے ہیں تو یاد آ گیا، قبلہ نعیم عباس صاحب نوگاں سادات سے تعلق استاد ہیں ہمارے۔ وہ جب درس میں تاریخ پڑھاتے تھے اور اس منظر پہ آتے تھے کہ انہوں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، تو اکثر کہا کرتے تھے اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا جو اسے سیدھا کرے گا اسے امام ہونا چاہیے کہ اسے امام ہونا چاہیے۔ مطلب جو اسے سیدھا کرے گا اسے امام ہونا چاہیے کہ اسے امام ہونا چاہیے۔ لغت نے کہا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا، آخری فرق تک توجہ۔ قرآن کی آیت نے کہا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا، اور ان صاحب نے ممبر پہ آتے ہی اپنے پہلے ہی خطاب میں کہا عقیلونی عقیلونی، ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، عقیلونی
عقیلونی، ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، عقیلونی عقیلونی، ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اس کا مطلب لغت اور آیت نے مل کے بتایا امام وہ نہیں ہوگا جو عقیلونی عقیلونی کہے، امام وہ ہوگا جو سلونی سلونی کہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ امام کے چوتھے معنی، پہلے معنی جس کی اطاعت کی جائے، دوسرے معنی جو آگے ہو، تیسرے معنی سول، چوتھے معنی جو دو کو ملائے، جو دو کو ملائے، یعنی وسیلے کو امام کہتے ہیں۔ قوم شعیب اور قوم لوط الگ الگ گاؤں میں دونوں قومیں رہتی تھیں۔ ان دونوں گاؤں کو جو راستہ ملاتا ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انہما لب امام مبین۔ دونوں گاؤں کو جو راستہ ملاتا ہے اسے قرآن نے امام کہا ہے۔ حضور نے قرآن کی آیت پہ عمل کر کے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، اس کے مفہوم یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس آیت پہ عمل نہیں کیا ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ جو دو کو ملاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ معراج اسی لیے ہوئی تھی تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو دو کو ملائے وہ امام ہوتا ہے، جو دو کو ملائے وہ امام ہوتا ہے۔ حضور سے سوال ہوا کہ اللہ نے شب معراج آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ کیا سوال؟ کس لہجے میں بات کی؟ روایت جو کتاب میں لکھی ہے بعینہ ہی وہی سنا رہا ہوں، نہ ایک لفظ کی کمی کے ساتھ، نہ ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ یہاں بیٹھا ہر اہل بیت کا چاہنے والا جس کے دل میں روایت سن کر ولایت علی کی خنکی کا احساس بیدار ہو، اس کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے ہاتھ سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے لہجے سے پتہ چلنا چاہیے۔ حضور سے پوچھا کس لہجے میں بات کی؟ حضور نے فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی۔ میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں؟ کیا علی بھی یہی ہے؟ اندر سے آواز آئی ہاں علی بھی یہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ اندر سے آواز آئی بول تو میں ہی رہا ہوں۔ کہ پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جب آپ سنیے گا آخری فر تک، ادھر بیٹھے ہوں، سامنے بیٹھے ہوں، باہر بیٹھے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، ولایت علی کی خنکی کا احساس اتر جائے نا دل تک، پوری طاقت سے بتانا ہے۔ جیسے پوچھا نا پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا اے میرے حبیب پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے، تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں۔ کس کے لہجے میں؟ بنارس ہے، شعراء کو سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آدھے سے زیادہ اس میں شعراء ہی بیٹھے ہیں۔ شاعری کی ایک زبان ہوتی ہے، شاعر عموماً اشعار آپ کو سناتا سناتا درمیان میں رک کے بولتا ہے، زبان کا شعر سنیے، ہوتا ہے سنا ہے نا، زبان کا شعر سنیے، خطابت میں زبان کا جملہ سنیے، لہجہ سنیے، کیفیت سنیے، اردو ادب سے جسے جسے تھوڑی سی بھی محبت ہو آخری فر تک توجہ، پوری طاقت سے اہل بیت کی عظمت کو سلام کرنا ہے، لہجہ پہنچے اگر۔ اس کا مطلب اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ سنبھل جاؤ
جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بن جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں ملزل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری محسوس فرما رہے ہیں نا؟ واقعہ بڑا مشہور سا ہے، سنتے چلیے جب درمیان میں آ گیا۔ جس کا جیسا عرفان، معرفت جس کی جیسی اس کا ویسا ہی سوال۔ ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے پنکھا نہیں چل رہا ہے، اس کا بس پنکھے سے اتنا ہی مطلب ہے کہ چل جائے گرمی ختم ہو جائے۔ ایک آدمی آ کے سوال کرتا ہے پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے، یہ کیوں بتا رہا ہے کہ اسے پنکھے کے بارے میں زیادہ جانکاری ہے، اسے بتا دیجئے کیوں نہیں چل رہا ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک کر دے۔ اس کا مطلب جس کا جتنا عرفان ہوتا ہے، جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے، اس کا سوال بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کس لہجے میں بات کی؟ سلمان نے پوچھ لیا کیا بات کی؟ سلمان کیا بات کی؟ کہ باتیں تو بہت ساری کہ ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو تمہیں ایک بھی بتا سکوں۔ علی کی عظمت نہ اپنوں کو ہضم ہوتی ہے نہ پرایوں کو۔ پرایا سوچتا ہے کہ دبی رہے، اپنا سوچتا ہے کہ پھیل جائے، ہے نا؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہ میں تمہیں بتاؤں گا تم جا کے کسی اور کو بتا دو گے۔ کہ سرکار کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہ تو سن لو پھر۔ اللہ نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ سلمان پہنچے بستر پر، نیند کا دور دور تک پتہ نہیں، سلوٹیں بھی بستر کی بڑھتی جا رہی ہیں، سلمان کی کروٹیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ بات ایسی ہے کہ ہضم ہو نہیں پا رہی ہے۔ وعدہ کر کے آئے ہیں کسی کو بتائیں گے نہیں، کریں تو کیا کریں؟ گلی میں نکلے دیکھا ایک اندھا کنواں ہے، کنویں کے پشتے پہ جا کے پوچھا کنویں پتہ ہے تجھے نبی نے مجھ سے کیا کہا؟ تجھے کیا پتہ ہوگا؟ لا میں ہی بتا دیتا ہوں۔ کنویں میں منہ ڈال کے کہا کہ نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اندھا کنواں کہہ کے سلمان پلٹے، کنویں کا مقدر پلٹ گیا۔ اندر سے درخت نکلا، درخت میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے، ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ رات کا سناٹا، ہوا چلی، ہوا پتے کو اپنے دوش پہ لیے کبھی اس گھر کبھی اس گھر، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی اس گلی کبھی اس گلی۔ لوگ اٹھے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، ملاقات علی کے فضائل سے ہو گئی۔ اللہ جانے کس کی چھوٹی، کس نے چھوڑ دی چڑھ کر، کس کی رہ گئی۔ لوگ پتہ لیے دوڑے نبی کے پاس، یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ نبی نے پڑھنا شروع کیا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سلمان بنارس والو لہجہ ہے لہجہ۔ سلمان کا جی نبی اللہ کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ کہ سرکار کسی کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں؟ کہ کسی کو نہیں بتایا، کہیں بھی نہیں؟ کہ سرکار معاف کیجئے گا، کسی کو نہ بتانے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں تھا۔ لیکن سرکار ہوا کیا؟ کہ پہلے بتاؤ کہاں کہا؟ کہ سرکار اندھے کنویں میں منہ ڈال کے کہا تھا، کیا غلطی کر دی؟ کہ کیا ہو گیا؟ کہ اندھے کنویں سے برداشت ہی نہ ہوا، اندر سے درخت نکلا، درخت میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے، ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ مسکراتے مسکراتے سلمان کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا نبی اللہ پھر میری کیا غلطی جب علی کے فضائل اندھے کنویں سے برداشت نہ ہوئے؟ سلامت رہیں۔
ایک صلوات پڑھ لیجئے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور معراج کا منظرنامہ قرآن نے بیان کیا ہے، سورہ نجم میں پورا منظرنامہ ہے معراج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، میرا حبیب سب سے بلند مقام پر تھا۔ کہاں؟ سب سے بلند افق اعلیٰ پر تھا میرا حبیب، سب سے بلند مقام پر۔ اور جب معراج سے واپسی ہوئی ہے تو لکھا ہے علامہ محدث دہلوی نے کہ معراج سے واپسی کے بعد حضور نے جو گفتگو کی ہے تو بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے۔ ایمان متزلزل ہونا تو جانتے ہیں نا، حارث ابن نعمان فہری یاد ہے؟ یا نبی اللہ آپ نے نماز سنا دی، پہنچا دی، ہم نے پڑھ لی، روزہ پہنچایا مان لیا، حج پہنچایا مان لیا، آج آپ نے اپنے بھائی کو ہی حاکم بنا دیا۔ اگر یہ اپنی طرف سے کیا ہے تو اللہ آپ کو سمجھے، اگر اللہ کی طرف سے کیا ہے تو کہیں عذاب نازل کرے۔ اسے کہتے ہیں ایمان کا متزلزل ہونا۔ ہر چیز پہ یقین تھا اسے، علی کے حاکم بننے پہ یقین نہیں تھا، علی کے مولا بننے پہ یقین نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 مگر یار علی کو مولا بنانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اسے کہتے ہیں ایمان کا متزلزل ہونا۔ معراج سے واپسی کے بعد حضور معراج کے سفر کی داستان سنا رہے ہیں، لوگوں نے سوچا یار یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 مگر کچھ تو نبی نے ایسا کہا جس کے بارے میں لوگوں نے سن کر جو ان کے دلوں میں نفاق کی پرت کے اوپر ایمان کی پرت جمی تھی وہ ہٹ گئی۔ انہوں نے سوچا سب ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ اسرار المعراج میں علامہ مدنی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب نبی تشریف لائے تو نبی نے لوگوں کو بتایا کہ میں جا رہا تھا، میں نے پہلے آسمان پر دیکھا کہ سرخ یاقوت کا محل ہے، چاروں طرف فرشتے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، 2 فرشتے نگہبان بن کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے کہا ذرا جا کے پوچھو تو صحیح محل کس کا ہے۔ جبرائیل گئے۔ اچھا ایسا نہیں کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی کو پتہ سب ہے، ہمیں بھی پتہ چل جائے اس لیے پوچھ لیا۔ جا کے پوچھو محل کس کا ہے۔ جبرائیل گئے، فرشتوں نے بتایا فتح لے بنی ہاشم، بنی ہاشم کے ایک فتح کا محل ہے، بنی ہاشم کے ایک جوان کا محل ہے، فتح کا محل ہے۔ دوسرا آسمان پھر محل، پھر سوال، پھر جواب، فتح لے بنی ہاشم۔ تیسرا آسمان پھر محل، پھر سوال، پھر جواب، فتح لے بنی ہاشم۔ پانچواں آسمان پھر محل، پھر سوال، پھر جواب، فتح لے بنی ہاشم۔ چھٹا آسمان پھر محل، پھر سوال، پھر جواب، فتح لے بنی ہاشم۔ ساتواں آسمان پھر محل، پھر سوال، پھر جواب، فتح لے بنی ہاشم۔ حضور آگے تشریف لے گئے، جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، واپسی ہوئی، جبرائیل پھر ساتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو پتہ لگ گیا کہ محل بنی ہاشم کے ایک فتح کا ہے، ذرا جا کے یہ تو پوچھو کہ یہ فتح کون ہے۔ اب جبرائیل گئے، توجہ کہ فرشتوں محل تو فتح کا ہے مگر یہ تو بتاؤ فتح کون ہے۔ جیسے جبرائیل نے پوچھا نا فتح کون ہے، فرشتوں نے پلٹ کے جواب دیا استاد آپ کو تو نہیں پوچھنا چاہیے فتح کون ہے، ارے قصیدہ آپ ہی تو لے کر جائیں گے، لا فتح الا علیہ۔ محسوس فرما رہے ہیں نا؟ اب دوسری بات سن لیجیے، اب ایسی بات جب نبی بتائیں گے مولا کے بارے میں تو لوگوں کے ایمان متزلزل ہوں گے۔ نبی نے فرمایا میں جنت کے قریب سے گزر رہا تھا، جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ کنڈی لٹکی ہوئی ہے، کنڈی جب دروازے سے ملتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ جنت کے دروازے پر لگنے والی کنڈی کے اندر سے یا علی کی آواز آنا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے جنت پہ لکھ کے لگا دیا ہے
کہ جنت علی کے نام سے ملے گی۔ آپ کھڑے ہوں، باہر بیٹھے ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، اپنے اپنے نظریے کو سلام ہوگا۔ نظریہ نظریے سے مل جائے، فکر فکر سے مل جائے، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، اور اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے فکر کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے۔ بھائی بات پہنچ گئی نا؟ اس کا مطلب جنت ملے گی علی کے نام سے، جنت ملے گی علی کے نام سے، جنت ملے گی علی کے نام سے۔ مجھے حیرت مسلمانوں پر ہے کہ ان لوگوں کے نام پر اللہ سے جنت مانگتے ہیں جن کے نام پر فقیر بھیک بھی نہیں مانگتا۔ حیدر، ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہے۔ کہاں تھے نبی؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، سب سے بلندی پر تھے۔ کہاں تھے؟ سب سے بلندی پر تھے۔ سب سے بلندی مطلب نبی جوتیوں سمیت گئے تھے، عرش پر جوتیوں کے ساتھ گئے تھے، نعلین کے ساتھ۔ اتارنا چاہی تھیں مگر اللہ کی آواز آئی تھی۔ کیا آواز آئی تھی؟ ہم سنتے ہیں نا نعلین سمیت آ جائیے۔ میں مکمل جملہ سناتا ہوں آپ کو۔ 12:40 ہو رہے ہیں۔ آپ کی آوازوں سے ان کی عقلوں اور ذہنوں، دل اور دماغ پر 12 بج جانے چاہیے کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ رسول کو بس وہی مانتے ہیں۔ پروردگار نے کیا کہا ہے اپنے حبیب سے وہ سنیے، بالکل آہستہ سے بتاؤں گا۔ جس کے دل میں جتنی عظمت اپنے رسول کے لیے جلوہ گر ہے، اتنی طاقت سے لوگوں کو بتائے گا کہ رسول کو مانا کیسے جاتا ہے، رسول کو پڑھا کیسے جاتا ہے، رسول کو سنا کیسے جاتا ہے۔ جیسے ہی نبی نے چاہا کہ نہ اپنی نالین اتاریں، جوتیاں اتاریں، تو اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب جوتیوں سمیت آ جائیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے جوتیوں کی خاک سے مس ہو کر میرا عرش اور بڑا ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جوتیوں سے مس ہو کر میرا عرش؟ اس کا مطلب نبی سب سے بلندی پر تھے، جوتیوں سمیت گئے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ نبی کی جوتیاں اوپر ہیں، ساری کائنات نیچے ہے۔ رسول کی جوتیاں اوپر ہیں، عرش نیچے ہے۔ نبی کی جوتیاں اوپر ہیں، فرش نیچے ہے۔ نبی کی جوتیاں اوپر ہیں، جنت و کوثر نیچے ہیں۔ نبی کی جوتیاں اوپر ہیں، فلک اور ملک نیچے ہیں۔ نبی کی جوتیاں اوپر ہیں، زمین و آسمان نیچے ہیں۔ نبی کی جوتیاں اوپر ہیں، اشجار و انہار نیچے ہیں۔ نبی کی جوتیاں اوپر ہیں، ساری کائنات نیچے ہیں۔ کیفیت بدلوں تاکہ یہاں کا منظر محشر میں بدل جائے۔ سب سے پہلے ہے زمین۔ کیا ہے؟ زمین۔ زمین کے اوپر ہے پہلا آسمان۔ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ یعنی ایک گھڑ سوار تیز گام گھوڑے پر بیٹھ کر
500 سال تک چلتا رہے، جہاں پہنچے۔ یہ فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان کا، جس کا نام برقیہ ہے۔ پہلے آسمان کا نام برقیہ ہے، پھر پہلے آسمان کے اوپر ہے دوسرا آسمان۔ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے۔ نظر 500 سال تک سفر کرتی رہے، یہ فاصلہ ہے پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کا۔ دوسرے آسمان کا نام قیدوم ہے، پھر دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان ہے، تیسرے آسمان کا نام ماعون ہے، تیسرے آسمان کے اوپر چوتھا آسمان ہے، چوتھے آسمان کے اوپر پانچواں آسمان ہے، پانچویں آسمان کے اوپر چھٹا آسمان ہے، چھٹے آسمان کے اوپر ساتواں آسمان ہے، ساتویں آسمان کے اوپر خلا ہے، خلا کے اوپر بادل ہے جس کا رنگ سرمئی ہے۔ بادل کتنا بڑا ہے؟ مولا نے بتایا ہے جتنا زمین سے ساتواں آسمان، اتنا بڑا وہ بادل ہے۔ بادل کے اوپر جنت الماوا ہے، جنت الماوا کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر حجاب حمد ہے، حجاب حمد کے اوپر حجاب صبر ہے، حجاب صبر کے اوپر حجاب رضا ہے، حجاب رضا کے اوپر حجاب حیا ہے، حجاب حیا کے اوپر حجاب علم ہے، حجاب علم کے اوپر حجاب حلم ہے، حجاب حلم کے اوپر حجاب برکت ہے، حجاب برکت کے اوپر حجاب شوکت ہے، حجاب شوکت کے اوپر حجاب رفعت ہے۔ حجابات کا سلسلہ ختم ہے تو اس کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر نبی کی جوتیاں ہیں، نبی کی جوتیوں پر نبی کی پنڈلیاں ہیں، نبی کی پنڈلیوں کے اوپر نبی کا زانو ہے، نبی کے زانو کے اوپر نبی کی کمر ہے، نبی کے کمر کے اوپر نبی کے بازو ہیں، نبی کے بازو پر نبی کے کاندھے ہیں۔ سوچو وہ کتنا بڑا ہوگا جو نبی کے کاندھوں پہ کھڑا ہوگا۔ حیدری حیدری مولائے متقیان حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سفر معراج سنا رہے تھے، منبر سے بتا رہے تھے کہ معراج میں حضور تشریف لے گئے۔ یہ جو زمین اور آسمان کے فاصلے میں نے بتائے ہیں سب مولا علی نے بتائے ہیں۔ تشریف لے گئے، آسمان کو پار کیا، عرش پر پہنچے، اتنی ساری باتیں کیں۔ اس میں مولا نے بتایا کہ جب نبی چلے، بستر سے نکلے تو بستر گرم تھا، اترے تو بستر کے برابر میں پانی سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، اس پہ نبی کا ہاتھ لگا، برتن گرا، پانی بہنے لگا۔ باہر نکلے، دروازہ کھولا تو کنڈی ہلنے لگی۔ پورا سفر بتایا۔ واپسی ہوئی حضور کی تو مولا علی نے فرمایا بستر ایسے ہی گرم تھا، پانی ایسے ہی چل رہا تھا، کنڈی ایسے ہی ہل رہی تھی۔ ایمان متزلزل ہونا سمجھ گئے؟ مجمع میں سے ایک شخص کا ایمان متزلزل ہو گیا، منافق تھا، چہرہ گھوم گیا، کھڑا ہو کے چل دیا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، اتنا طویل سفر، حجابات کے اتنے سلسلے، حجابات کے میں نے بتائے نہیں ہیں، حجابات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مولا نے وہ بھی بتایا ہے کہ ہر حجاب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مولا نے وہ بھی بتایا ہے۔ اتنا طویل سفر کیا، باتیں ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، نبیوں سے باتیں ہوئی، نماز ہوئی،
اتنے سارے پیغامات پروردگار نے دیے، واپس حضور آئے تو پتہ لگا بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے۔ اٹھ کے چل دیا، سوچ کے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، سفر میں یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر پہنچا تو دیکھا بیوی آٹا گوندھ رہی تھی، پانی نہیں تھا۔ بیوی نے کہا کہ جاؤ ذرا پانی بھر لاؤ۔ یہ گیا چشمے سے پانی بھرنے، چشمے سے پانی بھرا، سوچا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، نہا لیا جائے۔ نہانے کے لیے ڈبکی لگائی، اندر گیا تو گیا تھا، باہر نکلی تو نکلی تھی، جنس بدل گئی، باہر نکلی تھی۔ وہاں سے ایک عرب گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک مجبور خاتون کھڑی ہے، پریشان ہے، گھر لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شادی کر لی، 5 سال میں 5 بچوں کی ولادت ہوئی۔ ایک دن خود آٹا گوندنے بیٹھی، پانی نہیں تھا، سوچا خود بھر کے لے آتی ہوں۔ باہر نکلی، چشمے پہ پہنچی، پرانی یاد تازہ ہوئی کہ یار ہم بھی ڈبکی لگا کے دیکھ لیتے دوبارہ، کیا پتہ مقدر ہی بدل جائے۔ اندر گئی، نکلا تو مقدر بدل چکا تھا، جنس تبدیل ہو گئی، دوبارہ مرد ہو گیا۔ اب جو باہر نکلا تو دیکھا کہ لوٹے میں پانی ایسے ہی رکھا ہے، کپڑے جیسے اتارے تھے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ گھبرا کے گھر دوڑا، دیکھا بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، پانی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہاں سے گھبرا کے مسجد پہنچا تو دیکھا علی ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں۔ آتے ہوئے منافق کو علی نے دیکھا، ہاتھ کے اشارے سے مسکرا کے کہا سفر معراج سمجھ میں آ گیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ نبی کا عرش پہ جانا یہ سفر معراج ہے، اور عزاداروں کا فرش اعلیٰ پہ آنا یہ ہماری معراج ہے۔ یہاں تو سب رہتے ہیں، نبی بھی یہیں کہیں ہیں، علی بھی یہیں کہیں ہیں، حسن بھی یہیں کہیں ہیں، حسین بھی یہیں کہیں ہیں، سب یہیں پر ہیں۔ اب ہماری میراث تو یہی ہے، فرش اعلیٰ پہ آنا، شب بیداری ہے۔ عزاداری میں پورے 2 مہینے 8 دن ہمارے گزرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ معراج پہ گئے ہیں تو نبی بہت سارے پیغامات لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنی معراج پہ آئے ہیں تو 2 مہینے 8 دن کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا پیغامات لیے ہیں۔ ہم نے کیا کیا حاصل کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ جو ایام اعزاء سے پہلے گناہوں میں ملوث رہتے تھے، وہ ماتم کرنے کے بعد بدلے ہیں یا نہیں بدلے ہیں۔ ہماری آنکھیں جو 2 مہینے 8 دن تک جنہوں نے آنسو بہائے ہیں، گریہ کیا ہے، وہ 2 مہینے 8 دن گزرنے کے بعد ابھی تک حسینی ہیں یا پھر حرام دیکھنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ جو قدم فرش اعلیٰ کی طرف بڑھے ہیں، 2 مہینے 8 دن کے بعد ہمیں دیکھنا ہے وہ قدم کہیں حرام کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ جن آنکھوں میں حسین کے زخموں کے لیے مرہم بنتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم حرام دیکھیں، اچھا نہیں لگتا۔ جو ہاتھ مولا حسین کا ماتم کرتے ہیں، وہ ہاتھ گناہوں میں بھی مصروف رہے، اچھا نہیں لگتا۔ جس زبان سے ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، وہ زبان مصروف گناہ رہے، اچھا نہیں لگتا۔
جو جسم، جو بدن اس روحانی فضا میں آتا ہو جہاں اہل بیت موجود رہتے ہوں، اس فضا سے باہر نکلنے کے بعد پھر دنیاوی فضا، گناہوں سے بھری ہوئی فضا میں ڈھل جاتا ہو، اچھا نہیں لگتا۔ 2 مہینے 8 دن دل کو پاکیزہ بنائیے، ہاتھوں کو پاکیزہ بنائیے، آنکھوں کو پاکیزہ بنائیے۔ یہ آنکھیں روتی ہیں، ان تماچوں پہ روتی ہیں جو سکینہ کو مارے گئے تھے۔ یہ ہاتھ ماتم کرتے ہیں اس ستم پہ جو حسین پہ ڈھایا گیا تھا، ماتم کرتے ہیں۔ شب بیداری ہے، اتنا ہی وقت میرے پاس تھا، 2 قطرے آنسو کے بہا لیجئے، یہی معال مجلس ہے۔ امام حسین کو یاد کر کے روتے ہیں؟ ہاں، جب مولا آئے ہیں نا خیمے کے در پر اور سلام آخر کیا ہے تو امام حسین کو جناب زینب نے بہت جلدی اندر بلا لیا۔ محسوس کر پائیں گے تنہا ترین تاریخ انسانیت کی اکیلی بہن ہے زینب، جس نے اپنے زندہ بھائی کو کفن پہنایا۔ زندہ بھائی کو کفن پہنایا۔ کوئی بہن بھائی کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے رو رہی ہے، کوئی بہن بھائی کے گلے سے لگ کے رو رہی ہے۔ اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ سکینہ کو پتہ ہے کہ ابھی تو تصویر میں بہن بھائی کی محبت ہے، 4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا۔ سکینہ نے سوچا بابا جب بھی جائیں گے خیمے کے دروازے سے ہو کر ہی تو نکلیں گے۔ در خیمہ پہ سکینہ آن کھڑی ہوئی، امام حسین نکلے، سکینہ پیچھے پیچھے۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں۔ کہ تو بابا میرا کام کر دیجئے۔ بتاؤ بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سکینہ کو پتہ ہے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے نا تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی۔ میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے عجب سوال کیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچا تو نہیں مارے گا؟ کہ میں کیوں تماچے مارنے لگا؟ کہ اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسے یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے نا جو بھی مجھے مل رہا ہے میرے رخساروں پہ تماچے مار مار کے مجھے مل رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب میں رویا ضرور کیجئے، اس لیے نہیں کہ خطیب مصائب پڑھ رہا ہے، نہ، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں۔ رونا نہ آیا کرے نا تو آپ میں سے اکثر جوان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کبھی رونا نہ آیا کرے نا تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا ضرور کیجئے کیا عمر تھی جناب سکینہ کی؟ 4 سال۔ آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور اگر آنکھوں سے آنسو نہ گر رہے ہوں کہ کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو یہیں باہر چوراہے پہ روکے، زلفوں کو پکڑے اور رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو امام سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجیے۔ سجاد کربلا سے شام یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے، کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خول ہی تماچے مار جاتا تھا۔ اور مصائب سے سننے نہیں چاہیے، مصائب کو سوچنا بھی چاہیے۔ سوچئے جب سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا، سوچ کے دیکھیے۔ کیا عمر جناب سکینہ کی؟ 4 سال۔ ایمانداری سے سوچئے کوئی بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے 4 سال کے بچے کے رخسار پہ تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ جائے گا؟ گر نہیں جائے گا؟ شمر جب تماچے مارتا تھا نا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی،
پھر اٹھانے کے لیے شمر ملون تازیانے مارا کرتا تھا۔ تازیانہ جانتے ہیں نا، کوڑا جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، جب تازیانہ مارا جاتا ہے نا کسی کو، چاروں طرف لپٹ جاتا ہے۔ ہٹانے کے دو طریقے ہیں، یا سرا پکڑ کے کھولا جائے گا یا تازیانہ کھینچ لیا جائے گا۔ اب تو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو رونے کے لیے۔ شمر ملون جب تازیانہ مارتا تھا نا، تازیانہ پکڑ کے کھینچ لیتا تھا۔ تنہا تازیانہ نہیں آتا تھا، سکینہ کا پاکیزہ لہو تازیانے میں لپٹ کے آ جاتا تھا۔ سکینہ آواز دیتی تھی، امو جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی۔ شمر ملون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ جب سکینہ نے دیکھا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں، تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ مولا، شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ مولا فرماتے ہیں بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ مولا کیا کہا سکینہ نے، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مصائب سخت ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، سر سے امامے کو دور پھینک کے فرمایا، جب شمر سکینہ کو تازیانے مار رہا تھا نا، سکینہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، یا اخی قل لہو لا تضرب لا خدیا، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دو کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار۔ میرے رخسار پہلے اس کے تماچوں سے رنگین ہیں، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ رویا ضرور کیجئے، وہ لیجئے۔ امام حسین رخصت ہوئے، میدان قتال میں آئے، بس آخری دو جملے مسائب تمام ہیں۔ 7 حملے کیے، ہاتف غیبی کے ندا آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب مقتل ایک جملہ لکھتا ہے کہ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ تک پہنچے۔ شعراء، ادبا، بزرگان سب تشریف فرما ہے۔ محسوس کیجئے گا، مرثیوں کی ایک زبان ہے جہاں آپ کو ڈگمگانے کا احساس ہوگا کہ ڈگمگانا کسے کہتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، ڈگمگانے کے لیے بھی بدن میں طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بدن میں طاقت نہیں ہوگی نا تو انسان ڈگمگا بھی نہیں سکتا، یا وہ دائیں گر جائے گا یا بائیں گر جائے گا۔ حسین کے بدن میں کتنی طاقت تھی معلوم ہے آپ کو؟ حسین نے جب اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے تو نہ جانے کتنی بار گرے ہیں، کتنی بار اٹھے ہیں۔ حسین کے بدن میں طاقت تھی ہی کہاں جو حسین ڈگمگا رہے تھے۔ اب مقتل نے آگے بڑھ کے سہارا دیا۔ اصل میں حسین ڈگمگا نہیں رہے تھے، حسین گرنا ہی چاہتے تھے، لیکن جب دائیں گرنا چاہتے تھے نا تو دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ جب بائیں گرنا چاہتے، بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ میں گرے۔ بس آخری جملہ، مصائب تمام ہیں، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا جتنا پرسہ دینا ہوگا۔ امام حسین کے قاتلوں میں 2 لوگوں کے نام ملتے ہیں، ایک شمر عام نام ہے سب کو پتا ہے، ایک اور نام ملتا ہے سنان ابن انس کا۔ معلوم ہے سنان ابن انس نے کیا ستم کیا ہے، میں اس کا ظلم اور ستم سنانے جا رہا ہوں۔ اشکوں کا سیلاب اگر آنکھوں سے رواں ہونا چاہتا ہو روکیے گا نہیں، کربلا کا ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ سنان ابن انس نے کیا ستم کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ جب امام حسین گرے ہیں نا تو امام حسین کے بدن میں تحرک تھا، بدن رک نہیں رہا تھا، اچانک بدن خاموش ہو گیا۔ کسی نے کہا پتہ لگاؤ کہ حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ کسی ظالم نے پیچھے سے آواز دی کہ ابھی پتہ لگاتے ہیں۔ اس ظالم نے بآواز بلند کہا چلو خیام حسینی کو لوٹ لو، زینب کی ردا چھین لو۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ حسین کوہنیوں کے بل اٹھے،
طاقت تو تھی نہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں۔ حسین کے بدن میں تحرک ہے، سکوت نہیں ہے۔ اب سنان ابن انس نے معلوم ہے کیا کیا؟ بس عزادارو آخری جملہ مصائب تمام۔ سنان ابن انس صف میں سے نکلا، کسی کو خبر نہ ہوئی کہ سنان کیا کرنے والا ہے۔ حسین کے قریب آیا، اپنے بغل سے نیزہ نکالا، حسین کو پلٹا، سینے میں نیزہ ایسے گاڑ دیا جیسے اکبر کے سینے میں نیزہ گاڑا گیا تھا۔ گولی جیشمر چلا، سینے پہ سوار ہوا، خنجر پھیرا، حسین کا گلا کٹا۔ کربلا کی زمین میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔